خدا اور انسان کے مابین ثالث واحد ایک شخص یسوع مسیح ہے، جس نے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھایا، مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ بحیثیت سردار کاہن صرف یسوع مسیح ہی عہد کا ثالث اور نئے عہد کا ثالث ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 79 یسوع مسیح، حصہ 5 اناجیل کی کتابیں۔ یہ اب یسوع کے صلیب کی طرف جانے کا آخری ہفتہ ہے۔ یسوع کو شروع ہی سے معلوم تھا کہ کون اسے بیچے گا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، موت اور جی اٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ اور یسوع نے صورت بدلنے والے پہاڑ پر ظاہر کیا کہ موت پر خاتمہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ اس نے بپتسمہ لینے کے بعد سنا تھا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اسی جگہ پر پھر سے پکارا گیا۔ اس نے بار بار اس تکلیف کے بارے میں بھی بات جس کا اسے بارہا سامنا کرنا پڑا۔ یسوع کے تقریباً 33 سال تک زمین پر رہنے کا یہ سب سے اہم لمحہ ہے۔ یہ اس لیے کہ یسوع اسی لمحے کے لیے آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو یسوع فرشتوں کے 12 تومن سے زیادہ کو تمام گنہگار دنیاؤں کا انصاف کرنے کے لیے طلب کر سکتا تھا، لیکن اسے خدا کی راست بازی، خدا کی نجات کی راہ کے لیے پوری طرح سے اطاعت کرنا تھا۔ صلیب کی خدمت کے لیے تیار ہوا۔ یسوع شروع سے ہی جانتا تھا کہ کون اسے بیچے گا۔ یسوع نے پطرس کے اعتقاد کے اعتراف کو سنا اور اس سے کہا کہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ مسیح ہے۔ پہلے دکھ کی بات کی، اور جب تک کہ یسوع مردوں میں سے زندہ نہ ہو جائے تب تک وہ پہاڑ پر صورت کی تبدیلی کے واقعہ کی بات نہ کریں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اس نے پھر دکھ کی بات کی، یروشلم کی طرف یہودیہ میں داخل ہوا اور پھر تیسری بار دکھ کی بات کی۔ یسوع نے زمین پر اپنی خدمت کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ ابن آدم خدمت کرنے اور بہت سے لوگوں کے لیے فدیہ کے طور پر اپنی جان دینے کے لیے آیا ہے، اور خوشبودار عطر سے مسح ہو کر اپنی موت کے ہفتے کی تیاری کی۔ اتوار، یروشلم میں داخلہ۔ خداوند کے دن یسوع ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا، اور جب وہ یروشلم کے قریب آیا اور اس شہر کو دیکھا تو وہ رو پڑا، یقیناً چونکہ یسوع 100% خدا کی الوہیت اور 100% انسانیت رکھتا تھا۔ ابن آدم کی حیثیت سے وہ تھکتا، بھوکا ہوتا اور سوتا بھی تھا۔ تاہم اسے سمجھنا چاہیے کہ یہاں یسوع کا رونا موت جو قریب تھی کہ خوف یا اپنے خاندان یا شاگردوں سے علیحدگی کے افسوس کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہمیں یہاں محتاط رہنا ہوگا۔ بائبل ایک اور منظر کے بارے میں بتاتی ہے جہاں یسوع نے آنسو بہائے، جو لازر کی موت تھی۔ یسوع واقعی لازر کی موت پر غمزدہ نہیں تھا، لازر کی موت کا افسوس تھا، لیکن جلد ہی یسوع سے زندہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یروشلم کی طرف دیکھتے ہوئے یسوع کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یروشلم کی نمائندگی کرنے والے یہودیوں کے مسیحا کو مارنے کی، جو ان کو بچانے آیا تھا، لا علمی پر افسوس کیا۔ اسی طرح لازر کی موت کے معاملے میں لازر کی موت کی تصریح کے طور پر یسوع مر گیا اور پھر زندہ ہوا، لیکن اس نے تو لازر کی موت پر محض سوگوار لوگوں پر افسوس کیا۔ اسی دن یسوع نے کہا، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور ان کے سامنے بہت سارے معجزات ظاہر کیے، لیکن وہ یسوع پر ایمان نہ لائے۔ اس وقت یسوع یہ کہہ کر آخری راہ پر گامزن ہوا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ پیر ہیکل کو دوبارہ صاف کرنا۔ یسوع جو یروشلم آیا ایک بار پھر ہیکل کو صاف کرتا ہے۔ یہ عمارت ہیکل کی صفائی اور مرمت کرنا نہیں تھی تاکہ اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک حقیقی ہیکل تعمیر ہوگی جو یہ عمارت نہیں ہے اور پہلے کی طرح۔ لیکن اب سرعام یسوع کو قتل کرنے کی سازش بننا شروع ہوئی۔ اس وقت اس نے بے پھل انجیر کے درخت پر لعنت کی۔ منگل، جاگتے رہو اور تیار ہو جاؤ۔ منگل سے یسوع کے اختیار کے لیے اعتراض کا آغاز سنجیدگی سے ہوا۔ صدوقیوں کے جی اٹھنے کے تنازع کو سنا اور شریعت کے اساتذہ کی طرف سے سب سے بڑے حکم کے بارے میں، داؤد کی نسل اور مسیح کے بارے میں، اور کیسر کو جزیہ دینے کی بحثیں اٹھیں۔ لہٰذا یسوع نے شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں کی مسلسل سرزنش کی، جو خدا کے خلاف اور خدا کے بھیجے جانے والوں کے خلاف تھے، اور کہا، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے۔ غمگین تھا اور حتیٰ کہ پیشن گوئی بھی کی کہ ہیکل مسمار ہوگی۔ یسوع نے آخرت کے بارے میں کچھ خاص بات کہنے سے پہلے اس نے انجیر کے درخت کی تمثیل، 2 بیٹوں کی تمثیل، پاکستان کے شریر ٹھیکیداروں اور معماروں کے ذریعے ترک کردہ کونے کے سرے کے پتھر کی تمثیل،
شادی کی ضیافت کی تمثیل، کنواریوں کی تمثیل، توڑوں اور اشرفی کی تمثیل، وہ بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا کی تمثیل، اور بیوہ کے ہدیے کے ذریعے بات کی تھی۔ اور پھر یسوع نے آخرت کی بات کی اور آخرت کی نشانی کے بارے میں، آخری گھڑی اور قدرت اور عظیم جلال کے ساتھ یسوع کے بادلوں پر آنے کے بارے میں بات کی، اور کہا کہ اس دن اور اس گھڑی کو صرف خدا جانتا ہے، لہٰذا جاگتے رہو اور تیار ہو جاؤ۔ اس طرح یسوع نے یروشلم میں خدمت کی۔ بدھ، میرے تدفین کی تیاری کرنا۔ یسوع نے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ اب وہ ہر چیز کو صاف صاف ظاہر کر رہا ہے۔ بعد میں شمعون کوڑی کے گھر پر یسوع کو اپنے سر کے لیے ایک عورت کے سنگ مرمر کے عطردان سے عطر ملا، اور کہا، اس نے تو میرے بدن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ اب وہ زیادہ توجہ کے ساتھ صلیب کے اس پہاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہودیوں کا یسوع کو مارنے کا منصوبہ زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے، اور یہودا اسکریوتی نے سردار کاہنوں سے چاندی کے 30 سکے حاصل کیے اور یسوع کو پکڑوانے کے لیے مواقع تلاش کرنے لگا۔ جمعرات، آخری کھانا۔ آخری کھانا تیار ہے۔ یسوع نے آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور کہا، میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر یہودا کی غداری اور پترس کا یسوع کے انکار کرنے کی پیشن گوئی کی گئی۔ یسوع نے روٹی اور میں بانٹی جو یسوع کے بدن اور خون کو ظاہر کرتی تھی، اور یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا حکم یہ ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور الفاظ کو جو آخری الوداعی واز کی مانند ہیں ایسے پکارا جیسے گویا خون کی الٹی کر رہا ہے۔ جمعہ تمام ہوا۔ اب یسوع گتسمنی نام ایک جگہ جاتا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرے ساتھ جاگتے رہو، اور آسمانی باپ سے دعا کی۔ اس نے کہا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور اس نے پھر دعا کی، اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ دعا کی۔ اب آخر کار تمام تیاریاں ہو چکی تھیں۔ یسوع جس نے سردار کاہن کی شفایتی دعا کے ذریعے نبی کی تحریروں کو پورا کیا اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پسینے اور خون کے ساتھ دعا کی، بالآخر گرفتار ہوا۔ اس کے بعد مجلس کے سامنے یسوع کا فیصلہ کیا گیا، اور جیسا کہ کہا گیا تھا، پترس نے، جس نے کہا تھا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا، یسوع کا 3 بار انکار کیا۔ یہودا نے اپنا مقصد پورا کیا اور یسوع کو موت کے لیے پکڑوایا اور پھر اپنی جان لے لی۔ یسوع کو تفتیش کے لیے پلاطس کے حوالے کیا گیا، ہیرودیس کے پاس بھیجا گیا اور پلاطس سے مصلوبیت کا حتمی فیصلہ حاصل کیا۔ سپاہیوں نے یسوع کا مذاق اڑایا اور صلیب کی جگہ پر جاتے ہوئے یسوع صلیب کی طرف مڑا۔ یسوع کا صلیب پر بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ 2 ڈاکوؤں میں سے ایک کو فردوس میں ہونے کی اجازت دی، اپنی ماں مریم کو یوحنا کے سپرد کیا، اور جس وقت فسح کا برہ مرا، وہ سوختنی قربانیوں کی ابدی قربان گاہ صلیب پر مرا۔
جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، سپاہیوں نے یسوع کی ٹانگیں نہ توڑی لیکن بھالے سے اس کا پہلو چھیدا۔ یسوع کے صلیب پر لٹکائے جانے کے بعد اس نے 7 کلمے کہے۔ یہ سب یوں تھے: پہلا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ چوتھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پانچواں، میں پیاسا ہوں۔ چھٹا، تمام ہوا۔ اور ساتواں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس طرح یسوع نے تمام خون اور پانی کو صلیب پر انڈھیلتے ہوئے اور مرتے ہوئے خدا کی مرضی پوری کی، یہ بھی خدا کے طریقے سے۔ بعد میں جب یسوع مر گیا، ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں پھٹ گیا، زمین لرز اٹھی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ اس کے علاوہ قبریں کھل گئیں اور بہت سارے مقدسوں کے بدن جی اٹھے، اور صوبے دار اور یسوع کے نگہبانوں نے اعتراف کیا، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے اور اس کے گواہ تھے۔ یسوع کو آخرکار شہر کے پھاٹک کے باہر مصلوب کیا گیا اور صلیب پر مرا اور یسوع کو دفن کیا گیا۔ ہفتہ قبر میں۔ جمعے کو یسوع صلیب پر مرا اور ہفتہ کے دن جو یہودیوں کا سبت تھا وہ سارا دن قبر میں تھا۔ یسوع جو خدا ہے اس نے خود کو کچھ نہ سمجھا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو ایک انسان اور ایک گنہگار کی فطرت کے لیے پست کیا اور موت تک اطاعت کی۔ جس طرح یسوع کی پیدائش مکمل تھی اور اس کا جی اٹھنا مکمل تھا، یسوع کی موت محض بے ہوشی یا زخموں سے صحت یاب ہونے کی حد تک نہ تھی بلکہ ایک مکمل موت تھی۔ وہ اسی طرح مکمل طور پر مر گیا اور قبر میں تھا۔ اتوار، وہ زندہ تھا جیسے اس نے کہا تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا، یسوع اپنی موت کے 3 دن بعد نہیں، تیسرے دن سبت کے بعد پہلے دن زندہ ہوا۔ لہٰذا وہ جگہ جہاں یسوع تھا خالی قبر بن گئی تھی اور یسوع ان خواتین کے سامنے جی اٹھنے کی حالت میں ظاہر ہوا۔ تاہم نگہبانوں نے سردار کاہنوں سے پیسہ وصول کیا اور یہ بات پھیلا دی کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ بعد میں یسوع ماؤس کی طرف جاتے 2 شاگردوں پر ظاہر ہوا اور موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی۔ خدا کی بادشاہی کے کام کی بات کی۔ یسوع جو پرانے عہد نامہ کی تمام تاریخوں اور واقعات کو بطور مثال استعمال کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کرنے کے لیے خدا کی بادشاہی بن گیا، جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ان کے سامنے ظاہر ہوا اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی۔ یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے تبریاس کی جھیل سے، جہاں شاگرد پطرس سے شروع ہو کر مچھلی پکڑنے گئے، اور شاگردوں سے جس کی نمائندگی شمعون پطرس نے کی 3 بار پوچھا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور نمائندے پطرس سے کہا، جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اور یسوع نے ان کی ساری زندگی میں خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا، پھر وہ خدا کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ یسوع خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ یسوع مسیح ثالث۔ ایک شخص
یسوع مسیح کی فرمانبرداری اور نیک اعمال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جنہیں زندگی اور ابدی زندگی میں لاتے ہوئے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، خدا اور انسان کے مابین ثالث واحد ایک شخص یسوع مسیح ہے، جس نے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھایا، مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ بحیثیت سردار کاہن صرف یسوع مسیح ہی عہد کا ثالث اور نئے عہد کا ثالث ہے۔ صرف یسوع مسیح میں ہی ہم فدیہ گناہوں کی معافی پاتے ہیں، صرف اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے اور خدا کے نزدیک لائے گئے۔ بطلان جو باطل نہیں ہے۔ اگرچہ پرانے عہد نامہ نے پوری تاریخ کی کتاب اور وائز کی کتاب کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ حکمت اور علم باطل ہے، لیکن یسوع مسیحا میں جو آیا حقیقی حکمت اور علم ہے، ہمیں کبھی بھی اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ عہد نامہ قدیم نے تاریخ کی پوری کتاب کو ختم کیا اور وائز کی کتاب کے ذریعے کہا ہے کہ اس دنیا میں لطف اندوز ہونا خوشی اور مسرت باطل ہیں، لیکن یسوع مسیحا جو آیا میں حقیقی خوشی اور شکر ہے۔ عہد نامہ قدیم نے تاریخ کی پوری کتاب کو ختم کیا اور وائز کی کتاب کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ سورج کے نیچے اور اس دنیا میں تمام کوششیں باطل ہیں، لیکن یسوع مسیحا جو آیا میں کوشش کرنا باطل نہیں ہے۔ عہد نامہ قدیم نے تاریخ کی پوری کتاب کو ختم کیا اور وائز کی کتاب کے ذریعے کہا کہ اس دنیا میں سورج کے نیچے راست بازی اور بدکاری بطور اقدار سمجھی جاتی ہیں، سب باطل ہیں، لیکن یسوع مسیحا جو آیا میں حقیقی راست بازی ہے۔ عہد نامہ قدیم نے تاریخ کی پوری کتاب کو ختم کیا اور وائز کی کتاب کے ذریعے کہا کہ سورج کے نیچے اور اس دنیا میں کثرت سے لطف اندوز ہونا باطل ہے، لیکن یسوع مسیحا جو آیا میں اطمینان ہے۔ لہٰذا ہمیں عہد نامہ کی پوری تاریخ کے ذریعے ان ساری کوششوں کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا چیزوں کی تلاش کرنی ہوگی۔ مندرجہ بالا چیزوں کو ڈھونڈنے کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ ہم یسوع مسیح میں نئے بنتے ہیں، پھر شاگرد انجیل کے گواہ بن گئے۔ اگر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع اور خدا کی بادشاہی کے لیے توبہ کی منادی کی اور رسولوں کی بشارت کا مرکز یسوع مسیح اور خدا کی بادشاہی تھا، کیونکہ خدا کی بادشاہی کا مضمون یسوع مسیح اس زمین پر آیا اور اس مقصد کو پورا کیا۔ وہ کہانی یسوع مسیح کی کہانی جو بطور خدا کی بادشاہی آیا اور خدا کی بادشاہی کے طور پر مرا، اب ان لوگوں کی کہانیوں کے ساتھ جاری ہے جو خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہے ہیں۔